السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ یہ کہانی کسی کی آپ بیتی ہے، آئیں اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں 6 کلاس میں تھا تو ہم نے گھر شفٹ کیا، جو بہت ہی پیارا فلیٹ تھا۔ جب ہم وہاں شفٹ ہو گئے تو کچھ دن میں محسوس ہوا کہ رات کچن میں سے برتن دھونے یا کام کرنے کی آواز آتی ہے۔ ہم نے اگنور کیا، پھر کچھ دن بعد یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ رات میں آواز پورے گھر میں آتی، کبھی کوئی صوفہ ادھر سے ادھر کرتا، آواز سے ہم سب اٹھ جاتے۔ کبھی اچانک کسی چیخ کی آواز، یہ سب روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہم نے اپنے پڑوسی کو بتایا تو انہوں نے کچھ نہ بتایا اور بولے یہ سب تو دنیا کے ہر گھر میں ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور رات ایک بھی سکون کی نہ ملی ہمیں۔ ہماری فیملی بڑی تھی، ہم سب رات میں ڈرنے لگ گئے کیونکہ اب کوئی جلی ہوئی لڑکی نظر آتی تھی۔ اس کے نظر آنے سے پہلے ایک بدبو سی آتی، ایسا لگتا کہ کوئی گلا ہوا گوشت۔ خیر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہم نے کسی کو بتایا تو انہوں نے پڑھائی دی۔ جو گھر والوں نے پڑھنا شروع کی تو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ میرے پیٹ میں ایسا درد اٹھتا تھا کہ میں تڑپتا رہتا تھا۔ مجھے اسپتال میں داخل کر لیا، پر مجھے کسی دوائی سے آرام نہ آتا تھا۔ میں کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جس بابا نے پڑھائی دی تھی انہوں نے تعویذ دیے پینے کے اور جلانے کے، تو مجھے آرام آیا۔ پر رات کو مجھے وہ لڑکی دکھتی، میں چیخ کر اٹھ جاتا۔ دن بہ دن ہمارے گھر کا ماحول تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ بھائی بھابھی کی لڑائی نہ رکتی اور ایک دن طلاق پر بات ختم ہوئی۔ بھابھی بچے گھر سے چلے گئے، گھر میں افراد کم ہو گئے اور یہ سلسلہ اثرات کا بھی چلتا رہا۔ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح گھر بک جائے، پر گھر نہیں بک رہا تھا۔ امی دن رات روتی رہتی، پوری رات نماز پڑھنے میں گزر جاتی تو ہم سکون سے سوتے، پر بالکل سکون نہ ہوا۔ میری 3 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ اب ہم گھر میں امی اور صرف 3 بھائی رہ گئے۔ ہم کوشش میں تھے کہ بھائی کی شادی کر دیں، پر کہیں بھی رشتہ نہ ہوتا۔ 7 مہینے گزر گئے۔ گھر کی ذمہ داری امی اکیلے سنبھال رہی تھی۔ ایک دن امی نے بہنوں کو کال کی اور کہا آج آ جاؤ، بہت دل کر رہا ہے ملنے کو، رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے۔ بہنیں آ گئیں، بہت اچھا لگ رہا تھا گھر۔ رات کو کھانا سب نے مل کر کھایا۔ رات کے 2 بجے تک ہم باتیں کر رہے تھے۔ مجھے نیند آئی، میں سو گیا۔ رات کے 2:45 بجے مجھے اپنی بہن کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں اٹھ گیا، دیکھا تو امی بامشکل سانس لے رہی ہیں۔ ان کی سانس اٹک اٹک کے آ رہی تھی۔ امی نے بھائی کو بولا میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ بہن سے پانی کا بولا، ایک گھونٹ پیا، کلمہ پڑھا، پھر امی کچھ نہ بولی۔ ہم ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بولا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، 20 منٹ پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ جب امی کا انتقال ہوا تو میں نے میٹرک پاس کر لی تھی، پر میں بہت ٹوٹ گیا۔ مجھ سے بڑا بھائی وہ بھی بیمار رہنے لگا۔ اب ہم گھر میں صرف 3 بھائی رہ گئے تھے۔ ایک بھرا ہوا گھر 4 سال میں خالی ہو گیا۔ میں سب سے چھوٹا تھا، امی کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا ہر چیز میں، گھر کی صفائی سے لے کر کھانا بنانے میں۔ امی کے 40ویں کے بعد بہنیں اپنے گھر چلی گئیں، بھائی جاب پر جاتے، میں اکیلا گھر میں رہتا، سارے کام کرتا۔ میں اتنا پتھر دل ہو گیا تھا کہ کچھ بھی نظر آئے یا آواز تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک بات بتانا بھول گیا کہ امی کے انتقال کے بعد گھر میں امی کی آواز آتی تھی، جو میرا نام لے کر مجھے بلاتی تھی۔ یہ آواز سب سنتے تھے، جو بھی گھر میں ہوتا تھا، پر ہمیں معلوم تھا کہ یہ امی نہیں ہے۔ میں نے اس گھر میں
3 سال اکیلے گزارا۔ بہت ہی مشکل سے بھائی کی شادی ہوئی۔ میں گھر کی ذمہ داری سے آزاد ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کیا تھا۔ ہمارا گھر جس جگہ بنا وہاں اثرات تھے۔ ہمارے پڑوسی سب کچھ جانتے تھے، پر انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہ جو ہمارا گھر تھا یہ پہلے ہمارے پڑوسی کا تھا، مطلب ایک فلور پر 2 گھر تھے۔ یہ فلور پورا ہمارے پڑوسی کا تھا، ہم نے ان سے لیا تھا۔ اب میں وہ بتاؤں گا جو ہمارے پڑوسی آنٹی نے ہمیں بتایا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی ایک دن ہمارے والے کچن میں چائے بنانے گئی۔ کافی دیر ہوئی، کوئی آواز نہ آئی تو آنٹی خود دیکھنے گئی تو دیکھا ان کی بیٹی پوری جلی ہوئی ہے۔ کپڑے پورے جل کے راکھ ہو گئے، جسم پورا جل گیا، پر اس کی آواز تک نہ آئی۔ آنٹی اپنی بیٹی کو دیکھ کر ذہنی مریضہ ہو گئی تھی۔ اب بھی آنٹی کبھی کبھی بہت زور زور سے ہنستی رہتی ہے۔ وہ ہسپتال لے کر گئے، ایک دن زندہ رہی، پھر اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جو اثرات ہیں وہ اس لڑکی کے روپ میں گھر میں گھومتے ہیں۔ گھر میں بھائی کی دوسری شادی ہوئی، وہی حالات، لڑائی جھگڑے۔ ہم تھک گئے، ہم نے بہت ہی سستا وہ گھر بیچ دیا۔ اب 5 سال ہو گئے ہم دوسرے گھر میں ہیں، پر اس اثرات نے ہم کو اب تک نہ چھوڑا۔ خاص کر میں اب تک برباد ہوں۔ بس مختصر یہی بتاؤں گا کہ ہم 3 بھائیوں میں سے کوئی خوشحال نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ میری امی کی قبر سے پہلے اس لڑکی کی قبر ہے۔ ہم جب بھی قبرستان جاتے ہیں پہلے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میں اب تک کچھ بھی بھول نہیں سکا۔ اپنا دماغی علاج بھی کروایا، کوئی فرق نہیں۔ آپ سب بہن بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔